اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی، آئی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک اہم ویلاگ لے کر حاضر ہوا ہوں اور میرے پاس 3 بڑی خبریں ہیں جو انشاءاللہ میں آج کی نشست میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اپنے ویلاگ میں شامل ان خبروں کے حوالے سے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک دو میں گزارشات آپ سے کروں گا کہ جب بھی ہم آپ کے ساتھ کوئی نیوز شیئر کرتے ہیں، کوئی سٹوری شیئر کرتے ہیں، تو اس میں میری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے، یا میرا جو پولیٹیکل انالیسز ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% درست ہو۔ میری خبر بھی غلط ہو سکتی ہے، میرا سورس بھی غلط ہو سکتا ہے، اور میرا پولیٹیکل انالیسز جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو میری سوچ کام کر رہی ہے، میں نے اپنی سٹوری اس کے مطابق آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب اگر آپ کے مطابق میری بات یا میری خبر مبنی پر حقیقت نہیں ہے تو بالکل یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے پچھلے ویلاگز کیے ہیں مجھے الحمدللہ بہت زبردست رسپانس آیا اس کا۔ آپ اگر میرے فیس بک پیج پر آئی اسٹوڈیو پر جائیں تو میرے پہلے ویلاگ پر الحمدللہ کوئی اب تک پچھلے 3 دنوں میں 25,000 کے قریب ویوز آ چکے ہیں، اور اسی طرح میں نے جو پہلا پوڈ کاسٹ کیا مخدوم سید احمد محمود صاحب کا، اس کے ویوز کی تعداد اس وقت تک 40,000 سے اوپر وہ جا چکی ہے۔ تو یہ جو آپ نے زبردست مجھے فیڈ بیک دیا ہے، اس سے مجھے بہت حوصلہ ملا ہے اور میں انکریج ہوا ہوں، اور اتنی ہی ذمہ داری میں محسوس کر رہا ہوں کہ آئندہ میں نے جو بات کرنی ہے، جو خبر بریک کرنی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو نہ صرف چاروں سمت سے بلکہ اوپر نیچے سے بھی میں اس کو انشور کرنے کی کوشش کروں۔ یہ کریڈیبلٹی جو ہے یہی میں سمجھتا ہوں ہمارے فیس بک پیج کا، ہمارے چینل کا کریڈٹ ہونا چاہیے۔ تو اس کے باوجود آپ کمنٹس میں ضرور تشریف لائیں، اپنی بات کریں، اختلاف کریں، رائے دیں، موسٹ ویلکم۔ اس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بس اس میں ایک احتیاط جو سوشل میڈیا کے ساتھ جب سے میں جڑا ہوں الحمدللہ میں نے بھی اس کو پیش نظر رکھا ہے کہ آپ بات کیجئے شائستگی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تو مجھے اس کی بہت خوشی ہوگی۔ تو اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اب آتا ہوں اپنے ویلاگ کی طرف۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کے لیے 3 بڑی خبریں لے کے آیا ہوں، جنہیں کوئی پچھلے 36 گھنٹے میں میں نے اپنے مختلف کریڈیبل سورس جو ہیں ان سے ان کو کنفرم کیا ہے، اور ان کی میں نے صحت کا جائزہ لیا ہے۔ تو چونکہ یہ خبریں میچور ہو چکی ہیں، کنفرم ہو چکی ہیں، تو اب میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں ان کو بریک کر سکتا ہوں۔ ناظرین، پہلی خبر میں آپ کو تحصیل لیاقت پور سے متعلق دے رہا ہوں۔ قومی حلقہ NA-169، یہ ناظرین جیسے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا، یہ بہت اہم حلقہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع رحیم یار خان کے 6 میں سے 3 حلقوں پر اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر چکی ہے، کنفرم کر چکی ہے، لیکن لیاقت پور کا یہ حلقہ وہ حلقہ ہے جہاں پاکستان مسلم لیگ نون ابھی تک کسی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکی، جبکہ مخدوم سید احمد محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقہ میں اپنے کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کر چکی ہے، مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب، جو سابق وفاقی وزیر اور صادق آباد سے سابق MNA رہ چکے ہیں، مخدوم سید احمد محمود صاحب کے بڑے بیٹے ہیں۔ تو یہاں دوسری بڑی سیاسی قوت ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ اب اس کو یہاں پر امیدوار کی تلاش تھی۔ پہلے
آپ کے سامنے سیاسی منظرنامہ لیاقت پور کا کچھ یہ تھا کہ کم و بیش 1 مہینہ پہلے وہاں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر 2018 میں الیکٹ ہونے والے مخدوم مبین احمد، یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے موقع پر پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے اور بعد ازاں یہ حکومتی بینچوں کے ساتھ مل گئے، جس کے بعد یہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہوئے اور باقاعدہ ان کے سوشل میڈیا کے اوپر ان کا یہ سٹیٹس بھی شائع ہوتا رہا اور استحکام پاکستان پارٹی کا فلیگ اور جہانگیر ترین صاحب کے پکچرز کے ساتھ، یعنی ایک قسم کی یہ اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں۔ اچھا، لیکن اب آپ کو جو میں بڑی خبر دے رہا ہوں کہ 2024 کا الیکشن جو ہے، یہ مخدوم مبین احمد استحکام پاکستان پارٹی کے جھنڈے پر نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے جھنڈے پر، شیر کے نشان پر لڑنے جا رہے ہیں، اور ذمہ دار ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مخدوم مبین احمد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک فیصلہ ساز شخصیت کے ساتھ اپنے معاملات طے کر چکے ہیں، اور وہ ان کے چچا مخدوم مسعود عالم صاحب اور ان کا جو پورا گروپ ہے وہ 2024 کے الیکشن میں شیر کے نشان پر انتخابی اکھاڑے میں اترنے والا ہے۔ ناظرین، یہ خبر جو سیاسی حلقے ہیں ان کے لیے ایک غیر معمولی خبر ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے، لیکن یہ سیاست ہے۔ یہاں آپ کو اگر ایک دن ایک چیز سفید نظر آ رہی ہے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بعد وہ چیز سیاہ ہو جائے، اور جو سیاہ ہے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ اگلے چند گھنٹوں بعد سفید ہو جائے۔ تو یہ لکن مٹی کا کھیل جو ہے یہ سیاست میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو جو 2024 کا الیکشن ہے اس میں بھی یہ دیکھنے کو ملے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ خبر بھی لیاقت پور سے متعلق ہے۔ لیاقت پور شہر کا صوبائی حلقہ PP 257 257، یہاں پاکستان مسلم لیگ نون سابق MP چودھری محمود احمد صاحب، جو سابق MP چودھری مسعود احمد صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا ٹکٹ کنفرم کر چکی ہے اور وہی وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہاں سے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے دوسرے جو مضبوط امیدوار تھے وہ بھی سابق MP مسلم لیگ نون کے میاں اسلام اسلم صاحب تھے، لیکن چونکہ اس نشست پر چودھری محمود احمد صاحب نون لیگ کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، تو اب میاں اسلام اسلم صاحب کے پاس 2 راستے ہیں کہ یا تو وہ میاں محمود صاحب اور چودھری مسعود صاحب کی کشتی میں سوار ہو جائیں اور الیکشن کمپین میں چلیں اور اپنا مقدمہ وہ پارٹی قیادت کے سامنے رکھ دیں، جو پھر ان کا فیصلہ ہو، یا پھر وہ اپنا اگلا انتخاب لڑیں۔ تو اب اگلا انتخاب لڑنے کی پھر 2 صورتیں ہیں کہ یا وہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیں یا پھر وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہاں سے آ جائیں، ووٹ بینک وہ وہاں پہ اپنا رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ میاں اسلام اسلم اگلے الیکشن میں لیاقت پور کی صوبائی نشست 257 سے حصہ لینے کے لیے اپنی مسلم لیگ نون جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان ہوگا۔ اس حوالے سے میاں اسلام اسلم صاحب کے بھی مخدوم سعید احمد محمود اور پیپلز پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے ان کے ساتھ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں، اور وہ وہاں لیاقت پور کی قومی نشست NA 169 پر پاکستان پیپلز پارٹی کو امیدوار مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب کے صوبائی ونگ کے طور پر تحصیل لیاقت پور کے تیسرے صوبائی حلقے PP 257 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ اب ناظرین، میں اس کے بعد آپ کو ایک اور بڑی خبر دینے جا رہا ہوں۔ جن ناظرین نے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر میرا مخدوم سعید احمد محمود صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ
کم و بیش 40 منٹ کا وہ سنا، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میں وہاں 2-3 بار میں نے اس سوال کو دہرایا کہ مخدوم صاحب آخر آپ کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کیا صورت ہے؟ وہ کون سا فارمولہ ہے جو آپ اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کون سی ڈیمانڈ ہے جو مسلم لیگ نون آپ سے کر رہی ہے؟ تو اس پر ہمیں جو بالکل صحیح پکچر ہے وہ ہمیں دکھائیں۔ تو چونکہ اس میں سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں، ایک فیصلہ عین ممکن ہے وہ کنارے نہ لگے، اور مخدوم صاحب ایسی بات کر رہے ہیں تو سیاسی مصلحت کے تحت انہوں نے اس کو اوپن نہیں کیا بات کو۔ لیکن چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں تو پھر ہمیں دائیں بائیں دیکھ کے اپنے سورسز کو اپنے ڈسکشن کر کے کہیں نہ کہیں سے ہم کو کلیو لے کے آتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ تو ناظرین، ضلع رحیم یار خان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئندہ عام انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ڈائیلاگز ہو رہے ہیں، اس کا ایک مرکزی نقطہ صادق آباد کا قومی حلقہ NA 174 ہے، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون اپنے سابق MNA سردار ارشد خان لغاری صاحب کو ٹکٹ کنفرم کر چکی ہے، اور انہوں نے وہاں سے ہر صورت میں الیکشن لڑنا ہے۔ یہ پارٹی کا اس حلقے کے اوپر خاص فوکس ہے، خاص نگاہیں ہیں اس حلقے کے اوپر۔ لیکن دوسری طرف 2018 کے الیکشن میں مخدوم سعید احمد محمود صاحب کے بڑے بیٹے وہ وہاں کے ونر ہیں، سابق MNA، تو وہ ایک اپنا کلیم کرتے ہیں کہ بھائی میں تو سٹنگ MNA ہوں یہاں کا، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو یہاں تو مسلم لیگ نون کو اپنا کینڈیڈیٹ وہ ڈراپ کرنا پڑے گا، جس کے لیے مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، صادق آباد کے حلقہ NA 174 پر پاکستان مسلم لیگ نون یہ خواہش رکھتی ہے کہ مخدوم سید احمد محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اگر ضلع میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے تو وہ اس نشست سے وڈرا ہو۔ اگر پیپلز پارٹی ان کا یہ مطالبہ مان لیتی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون کی یہ پیشکش مخدوم سید احمد محمود صاحب کے لیے موجود ہے کہ اگر آپ صادق آباد کے حلقہ سے وڈرا ہوتے ہیں تو اس کے عوض، چونکہ آپ کا بیٹا تحصیل لیاقت پور کے قومی حلقہ NA 169 سے بھی امیدوار ہیں، تو مسلم لیگ نون اس نشست پر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی، اور اس نشست پر جو لیاقت پور شہر کا صوبائی حلقہ ہے وہاں سے مسلم لیگ نون اپنا امیدوار دے گی جو کہ چودھری محمود صاحب ہیں، اور باقی جو 2 صوبائی حلقے ہیں وہاں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو سپورٹ کرے گی، اور اسی طرح قومی حلقے کے اوپر وہاں پیپلز پارٹی کے مخدوم مرتضی محمود صاحب کی حمایت کا اعلان کیا جائے گا، اور وہاں ان تینوں نشستوں پر، 2 صوبائی نشستوں پر اور ایک قومی نشست پر مسلم لیگ نون اپنے کینڈیڈیٹس نہیں دے گی۔ لیکن اگر یہ سپورٹ پیپلز پارٹی چاہتی ہے تو اس کو صادق آباد کا قومی حلقہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہاں پر ایک ڈیڈ لاک آیا، اور پھر میرا اندازہ یہی ہے کہ مخدوم صاحب کو یہ بات منظور نہیں ہوئی، جس کے بعد وہاں نئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اب مخدوم مبین احمد صاحب وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ بننے جا رہے ہیں، اور یہ بات بہت میچور ہو چکی ہے۔ اگر مخدوم مبین احمد صاحب بالفرض محال وہاں امیدوار نہیں ہوتے مسلم لیگ نون کے، تو خواجہ قطب فرید قریجہ صاحب مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، بلکہ بے تاب بیٹھے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ جوڑ توڑ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے میں آپ کو ایک بڑی پتے کی خبر دینے لگا ہوں کہ ضلع رحیم یار خان میں اس وقت سابق حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف
کہاں سٹینڈ کر رہی ہے، اور ان کے جو سابق اراکین قومی و صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، اوورآل ان کی کیا اسٹریٹجی ابھی تک سامنے آئی ہے. کیونکہ بہت سے حلقوں میں، جیسے ہمارا رحیم یار خان کا حلقہ ہے 172، سابق MNA جاوید وڑائے صاحب ان کے صوبائی حلقے ہیں، رحیم یار خان کے PP 262 PP 263، تو یہ سیٹیں گزشتہ الیکشن میں PTI کے پاس تھیں. اور ابھی تک ان نشستوں سمیت ضلع کی بہت سی نشستوں پر ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی واضح لاہ عمل نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے میں نے PTI کی ایک ذمہ دار شخصیت، کافی ذمہ دار شخصیت، ان سے جب حال احوال کیا کہ جناب مقتدر قوتیں PTI کے ٹکٹ پر آپ لوگوں کو الیکشن لڑنے کا ماحول اور اجازت نہیں دے رہی، آپ لوگوں نے سیاست چھوڑنی بھی نہیں ہے، تو اب اس کی صورت کیا ہے؟ تو آپ یہ ہمت کر رہے ہیں، یہ حوصلہ کر رہے ہیں کہ حالات جو بھی ہوں آپ نے بلے کے نشان پر ہی انتخابی اکھاڑے میں اترنا ہے. تو انہوں نے بڑے تحمل سے اور بردباری سے ہمیں اس کا جواب دیا کہ اب ہونے یہ جا رہا ہے، PTI کے سابق اراکین اسمبلی یا ٹکٹ ہولڈرز، یہ درست ہے کہ وہ بلے کے نشان پر ان کے لیے جو انتخابی میدان میں اترنا ہے وہ تقریباً سیاسی خودکشی جیسی بات ہے. تو اس لیے میجورٹی، انہوں نے اپنا نام بھی لیا، اس میں میجورٹی جو ہے کینڈیڈیٹس کی، وہ پارٹی کا نشان نہیں لیں گے اور وہ انڈیپینڈنٹ آزاد حیثیت سے وہ انتخاب لڑیں گے، تاکہ وہ جو PTI کے ایک ووٹر ہے ان کو وہ کنونس کر سکے کہ دیکھیں جی یہ حالات بنے ہوئے ہیں، تو ہم اس لیے استحکام پاکستان پارٹی یا کسی اور کوئی جھنڈا اٹھانے کے بجائے ہم آزاد حیثیت سے آپ کی عدالت میں آئے بیٹھے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم الیکشن ون کریں گے اور انشاءاللہ واپس اپنی جماعت میں جا کر PTI کا جھنڈا اٹھائیں گے. تو یہ اس سیاسی سلوگن کے ساتھ وہ جائیں گے الیکشن میں. اچھا، جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ آپ لوگوں کی یہاں مقامی سطح پر اسٹریٹجی ہے یا کوئی یعنی PTI کی جو اوپر قیادت ہے اس کی طرف سے آپ کو کوئی یہ گائیڈ لائن دی گئی ہے اور یہ اسٹریٹجی بتائی گئی ہے، تو انہوں نے اس کا جواب مثبت میں دیا. ان کا نہیں، ہمیں اسی طرح ہی کہا گیا ہے کہ حالات کے مطابق پارٹی کی اور اپنی سیاست کو بچائیں. آپ لوگ الیکٹ ہوں گے تو کل کو صوبائی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں PTI جو ہے وہ کوئی سیاسی قوت بن کر کوئی اپنے میدان میں آئے گی وہ. تو اس لیے جو دوست یہ کیا سرائیاں لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں بھی پیپلز پارٹی میں جا رہا ہے، فلاں بھی استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہا ہے، وہ وہاں جا رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جو PTI کے سابق ٹکٹ ہولڈرز اور MNA MPs ہیں وہ آپ کو کاغذات نامزدگی جمع ہونے کے موقع پر آزاد حیثیت سے اپنے نامینیشن پیپرز ہیں وہ داخل کراتے ہوئے نظر آئیں. تو انشاءاللہ ناظرین وی لاگ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اگلے وی لاگ میں آپ کو بہت سی ایک دو اور اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، کیونکہ مجھے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنا جو وی لاگ ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ اس کو اپنا طول نہیں دینا، لمبی بات نہیں کرنی. اس لیے خبریں تو بہت ساری ہیں، لیکن ان کو پھر ایک سٹیپ وائز انشاءاللہ میں اپنے اگلے وی لاگ میں، پھر اس سے اگلے وی لاگ میں. تو یہ الیکشن کا سلسلہ ماحول ہے اور خبریں انشاءاللہ نئی سے نئی آئیں گی، اور میں ان سٹوریز کو میچور کر کے میں بار بار اپنے اس بات کے اوپر فوکس کرتا ہوں کہ میری بات سے، میری سٹوری سے آپ بھلے اختلاف کریں، بھلے اس کو رد کر دیں، لیکن انشاءاللہ اگر میں آپ کو 10 خبریں دے رہا ہوں تو یہ میرا پرنٹ میڈیا کا بھی میرا ایکسپیرینس ہے انتخابات کا، تو بفضل تعالی 10 میں سے 9 نہیں تو 8 سٹوریاں میری جو ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہوتی ہیں. اس وقت وہ پرنٹ میڈیا میں یہ ہم سٹوریز دیا کرتے تھے تو اخبار کے صفحے پر جو چیز چھپ جاتی تھی وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی تھی. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.